السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ طوائف، کیا طوائف انسان نہیں؟ الف شفق ترکی کی مشہور خاتون ناول نگار ہیں جنہوں نے ناول محبت کی 40 اصول برسوں کی تحقیق کے بعد رومی اور شمس تبریز کی ملاقات پر لکھا، جنہیں آج کل شمس تبریز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب وہ دونوں ملے تو کئی ہفتوں تک ایک کمرے میں بند رہے اور محبت کے وہ غیر معمولی 40 اصول لکھے جو اس ناول کا تھیم ہے۔ یہاں ایک اقتباس اس ناول سے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ رومی کو سننے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے۔ ایک دن ایک طوائف جس کا نام ڈیزرٹ روز تھا بھی اس کو سننے کے لیے مسجد پہنچ گئی۔ ڈیزرٹ روز نے اس مقصد کے لیے اپنا حلیہ بدل لیا تھا۔ رومی کی گفتگو سننے کے دوران اس کے ایک پرانے گاہک نے اسے پہچان لیا۔ اس پر وہاں شور مچ گیا کہ ایک طوائف مسجد میں موجود ہے۔ لوگوں نے اسے وہاں سے نکالا اور باہر لے آئے۔ ہجوم میں غصہ بھر رہا تھا۔ ڈیزرٹ روز کو لگا اب اسے وہیں کھڑے کھڑے سنسار کر دیا جائے گا۔ اسی اثنا میں ایک درویش اس ہجوم کے قریب پہنچا اور چیخ کر بولا، رک جاؤ۔ ہجوم ساکت ہو گیا۔ تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ 30 لوگ ایک کمزور عورت پر حملہ آور ہو رہے ہو، کیا یہ انصاف ہے؟ درویش بولا، اس کے ساتھ کسی انصاف کی ضرورت نہیں ہے۔ مجمع میں سے آواز آئی، یہ طوائف یہاں ایک مرد کے لباس میں آئی تاکہ ہم اچھے انسانوں کو دھوکہ دے سکے۔ تم لوگ مجھے یہ بتا رہے ہو اس عورت کو اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ یہ مسجد کیوں آئی تھی، یا یہ جرم ہے؟ درویش کے لہجے میں اب طنز نمایاں تھا۔ یہ طوائف ہے۔ ہجوم میں سے کوئی چلایا، مسجد میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہجوم طوائف طوائف کے نعرے لگانا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا، آئیں طوائف کو مارتے ہیں۔ لگاتا تھا اس ایک فقرے نے درویش کے جلال کو مزید تیز کر دیا۔ رک جاؤ اور مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم واقعی اس عورت سے نفرت کرتے ہو یا پھر تم لوگوں کے اندر اسے حاصل کرنے کی خواہش ہے؟ یہ کہہ کر درویش نے اس طوائف کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ طوائف درویش کے پیچھے چھپ گئی، جیسے ایک چھوٹی سی بچی خطرہ دیکھ کر اپنی ماں کے پیچھے چھپ گئی ہو۔ ہجوم کے سربراہ نے درویش سے کہا، تم اس علاقے میں اجنبی ہو، تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، تمہیں ہمارا پتہ نہیں ہے، تم اس سے دور رہو۔ کوئی اور بولا، تم کیسے درویش ہو؟ کیا تمہارے پاس ایک طوائف کا دفاع کرنے سے بہتر کوئی اور کام نہیں ہے؟ درویش ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، جیسے وہ اس سوال پر غور کر رہا ہو۔ اس نے غصے کا اظہار نہیں کیا اور پرسکون رہا۔ پھر کہا، پہلے تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم لوگ مسجد میں عبادت کے لیے جاتے ہو یا اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھنے؟ کیا مسجد میں خدا سے اہم وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں تم لوگ تکتے رہتے ہو؟ اگر تم خدا کی عبادت کرنے گئے تھے تو پھر تمہیں تو یہ عورت وہاں نظر آنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ حلیہ بدلنا تو دور کی بات ہے، اگر اس نے کپڑے تک نہ پہنے ہوتے پھر بھی وہ تمام لوگوں کی نظر میں نہیں آ سکتی تھی۔ اگر تم خدا کی عبادت کے لیے جاتے تو یہ عورت تمہیں کیسے نظر آتی؟ جاؤ لوٹ جاؤ اور رومی کا واز سنو۔ اس کمزور عورت کو مارنے سے وہ کام زیادہ بہتر ہے۔ دھیرے دھیرے ہجوم چھٹ گیا۔ طوائف کے ہوش ٹھکانے آئے تو وہ بولی، اے درویش، میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں؟ درویش بولا، تمہیں میرا کوئی شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، ہم خدا کے علاوہ کسی کے شکر گزار نہیں ہیں۔ ڈیزرٹ روز نے نام پوچھا تو وہ درویش شمس تبریز نکلا۔ درویش بولا، کچھ لوگ اچھی زندگی شروع کرتے ہیں لیکن کچھ اپنا رنگ کھو بیٹھتے ہیں۔ تم بھی انہی لوگوں میں سے لگتی ہو جو اپنا رنگ کھو بیٹھے ہیں۔ کبھی تمہارا رنگ للی کے پھول کی طرح سفید تھا، تاہم وقت کے ساتھ یہ رنگ کملا گیا ہے۔
اب یہ رنگ براؤن ہو چکا ہے، کیا تم اپنے اس اصل رنگ کو مس نہیں کرتی؟ کیا تم دوبارہ اپنی اصلی ذات کے ساتھ جڑنا نہیں چاہو گی؟ تمہارا رنگ اس لیے بگڑ گیا کیونکہ ان تمام برسوں میں تم نے اپنے آپ پر یہ یقین دہانی کروا لی ہے کہ تم اندر اور باہر سے آلودہ ہو چکی ہو۔ ڈیزرٹ بولی، میں واقعی اچھی نہیں ہوں، مجھے علم نہیں میں کیسے کچھ کما کر اپنی زندگی گزاروں۔ درویش بولا، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک دن ایک طوائف نے گلی میں ایک کتے کو پیاسا دیکھا۔ کتا سورج کی تیز دھوپ میں بے بس لیٹا تھا اور اسے سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ اس طوائف نے اپنا جوتا اتارا، اس میں ایک قریبی کنویں سے پانی بھر کر لائی، کتے کو پلایا اور چلی گئی۔ اگلے دن طوائف کی ایک صوفی سے ملاقات ہو گئی۔ جو ہی اس صوفی نے اسے دیکھا تو اس سے آگے بڑھ کر اس طوائف کے ہاتھ چومے۔ طوائف کو ایک دھچکا سا لگا۔ صوفی بولا، تم نے جو ہمدردی کتے کے ساتھ دکھائی تھی وہ خدا کو اتنی بھائی کہ تمہارے سارے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ یہ واقعہ سن کر ڈیزرٹ روز بولی، اگر میں پورے شہر کے پیاسے کتوں کو پانی پلاؤں تو بھی میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ شمس بولا، تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ یہ تو صرف خدا کو پتہ ہے کون نیک ہے اور کون گنہگار۔ اور تم کیسے کہہ سکتی ہو جنہوں نے تمہیں آج مسجد سے دھکے دے کر نکالا وہ خدا کے بہت قریب ہیں اور تم خدا سے دور ہو؟ طوائف بولے، ان مردوں کو یہ بات کون بتائے گا؟ درویش بولا، بات تم انہیں بتاؤ گی۔ روز بولی، آپ کا خیال ہے وہ میری بات سنیں گے؟ وہ لوگ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ درویش بولا، اگر تم چاہتی ہو کہ دوسرے تمام لوگ تمہارے ساتھ مختلف انداز میں سلوک کرنے والے تمہارے ساتھ بہتر سلوک کریں تو پھر سب سے پہلے تم اپنے ساتھ سلوک کو تبدیل کرو۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں کہ تم اپنے آپ سے محبت کر سکو۔ کچھ عرصے بعد ڈیزرٹ روز بھاگ کر رومی کے گھر چلی گئی جہاں شمس تبریز ٹھہرے ہوئے تھے۔ رومی کا خاندان پریشان ہو گیا، سب کو رومی کی ساکھ کی فکر ہو گئی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ایک طوائف ان سے ملنے آئی ہے۔ رومی اور شمس سیر سے واپس لوٹے تو انہیں اس غیر متوقع مہمان کے بارے میں بتایا گیا۔ رومی کو ایک دھچکا لگا اور وہ بولے، تم یہ کہہ رہے ہو ایک طوائف ہم سے ملنے آئی ہے؟ ایک طوائف ہمارے گھر کے صحن میں موجود ہے۔ کوئی بولا، جی وہ کہتی ہے اس نے گناہ کی زندگی ترک کر دی ہے، وہ طوائف خانے سے بھاگ آئی ہے تاکہ خدا کو تلاش کر سکے۔ شمس تبریز بولے، اور یہ یقیناً ڈیزرٹ روز ہوگی۔ اس کی آواز میں خوشی واضح تھی۔ گھر کے کسی فرد نے کہا، لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارے گھر کی چھت کے نیچے ایک طوائف آئی ہوئی ہے۔ شمس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، کیا ہم سب پہلے ایک چھت کے نیچے نہیں رہ رہے؟ بادشاہ، ملکہ کنواری ہوں یا طوائف، سب اس ایک آسمان کے نیچے ہی تو رہتے ہیں۔ ایک بار حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا کسی طوائف کا جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے؟ تو حضرت کا جواب نہایت فکر انگیز تھا۔ فرمانے لگے، اگر طوائف کے پہلو میں لیٹنے والے کا پڑھایا جا سکتا ہے تو طوائف بیچاری کا کیا قصور ہے کہ اس کا جنازہ نہ پڑھایا جا سکے؟ اس لیے جو من گھڑت کہانیاں بیان کی گئی ہیں طوائف کا جنازہ نہیں پڑھایا جا سکتا، وہ سب جھوٹ ہیں۔ اور ہم انسان کون ہوتے ہیں کسی کی زندگی کے بارے میں ججمنٹ دینے والے؟ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اپنے اعمال کتنے غلط ہیں، ہم کہاں غلط ہیں۔ جب انسان اپنے آپ میں جھانک کر خود کو ٹھیک کر لے گا تو یہ معاشرہ کیا چیز ہے؟ اس معاشرے کا گند آپ کی شخصیت پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا جب تک آپ خود نہ چاہیں۔ یہاں اوپر بیان کیے گئے کسی میں بھی یہی تھا کہ ڈیزرٹ روز نے جب چاہا کہ وہ خدا کو پا لے اور سیدھے راستے پر چلے تو پھر کوئی رکاوٹ اس کا راستہ نہ روک سکی، اور کیسے چلتے چلاتے اسے شمس تبریز جیسے مانے جانے والے بزرگوں نے اسلام کی طرف راغب کر دیا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔